بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفا ایک ایسی خوبی ہے جس کے بغیر کسی فرد کی شخصیت کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ جس قوم میں وفا نہ ہو وہ قوم کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ جس فرد میں وفا نہ ہو وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے ملک اور قوم کے ساتھ بھی کبھی مخلص نہیں ہوتا۔ اور جس قوم میں وفا ہو وہ معاشی طور پر کتنی ہی کمزور ہو، کوئی بھی اس قوم کے اتحاد کی اور وفا کی مضبوط دیوار کو کبھی توڑ نہیں سکتا۔ جس شخص میں وفا نہ ہو وہ غرض کا اور مطلب کا دوست ہوتا ہے، فوائد کی ٹھنڈی چھاؤں میں ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن دکھ کی دھوپ میں وہ ساتھ چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ تو غرض کا، فائدے کا، مطلب کا دوست اور ساتھی ہے۔ جب ملا ساتھ رہا، نہ ملا دور ہو گیا۔ وفا انسانی خوبیوں میں سے بڑی مؤثر اور مفید خوبی ہے۔ اس سے انسان کی ذات نکھرتی ہے اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور صحابیات اور اہل بیت اعظام اور امت کے اکابرین اور ملت اسلامیہ کے کروڑوں اربوں فرزند جو آج تک گزرے ہیں، اکثریت طبقہ وفا والا تھا۔ ان کی وفا نے اسلام کو ہمیشہ مضبوط رکھا۔ صحابہ اکرام ہی تھے جنہوں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کریں، ہم جانیں قربان کریں گے، پانی میں کود جائیں گے، یہ بھی نہ پوچھیں گے کیوں کودیں، آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، یہ سوال نہیں کریں گے کہ ہم کیوں چھلانگ لگائیں، ہم تو جل جائیں گے۔ ان کی وفا ہی تھی کہ مکے کے انتہائی مزاحمتی دور میں ثابت قدم رہے۔ مدینہ منورہ کی متعدد جنگوں میں اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنے اموال سب پیش کر دیا، لیکن وفا پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی اس حوالے سے رول ماڈل ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وفا کی، حضور نے اس کو بڑا سراہا۔ مکے کی مالدار خاتون ہیں، حضور کی زوجیت میں آئیں، اظہار نبوت کے بعد سرکار کریم علیہ السلام پر بڑا تلخ دور آیا، سیدہ خدیجہ ساتھ کھڑی رہی۔ شعب ابی طالب کے 3 سالہ انتہائی مشکل وقت میں، جب کہ تنہائی تھی، بائیکاٹ کا سامنا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت تھی، سیدہ خدیجہ بیمار بھی رہیں، تکلیف میں رہیں، لیکن وفا پر کمپرومائز نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وفا کو خوب خراج تحسین پیش کیا۔ سیدہ خدیجہ 25 سال حضور کی رفاقت میں رہیں۔ حضور نے اس مقدس دور میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یوں کریڈٹ پیش کیا کہ سیدہ خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے میری تصدیق کی جب دوسروں نے جھٹلایا۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جان سے ہمیشہ میری مدد کی۔ ایون کہ سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جس خاتون کی آواز تھی وہ سیدہ خدیجہ کی سگی بہن حضرت سیدہ حالہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آواز سن کر سیدہ خدیجہ یاد آ گئی۔ آپ کی چشمان دل نواز سے اشک بہنے لگے۔ فرمایا مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی، شاید دروازے پر حالہ ان کی بہن کھڑی ہیں، یہ آواز ان کی ہے، اور اللہ کرے حالہ ہی ہو۔ آپ نے سیدہ خدیجہ سے وفا کے تقاضے نبھائے اور حضرت حالہ کی عمدہ انداز سے مہمان نوازی فرمائی۔
وفا کو دیکھنا ہو تو شہنشاہ وفا حضرت سیدنا عباس علمدار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یوں تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین کے تمام ساتھی ہی وفا کے آفتاب ہیں، مگر سیدنا عباس علمدار شہنشاہ وفا ہیں۔ آپ وہی ہیں جنہوں نے شب عاشور سیدنا امام حسین سے کہا تھا کہ حضور ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر زندگی نہیں چاہتے۔ کل قیامت جب خدا کے رسول نے پوچھ لیا کہ عباس میرے نواسے حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑ آئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہیں ثابت قدم رہے اور اپنے تینوں بھائیوں سمیت حضرت امام حسین پر قربان ہو گئے۔ سیدنا عباس علمدار نے وفا کی جو اعلیٰ ترین مثال قائم کی، آج ضرورت ہے ہم ان کی شخصیت سے وفا سیکھیں، وفا کا وصف اپنے اندر پیدا کریں، جس کے ساتھ تعلق ہے نبھائیں، غرض کے ساتھی نہ بنیں، مطلب کے دوست اور ریلیشنز مت قائم کریں، بلکہ ہر اچھے اور برے وقت میں دوسروں کا ساتھ دینا سیکھیں۔ بیوی ہے شوہر کو سمجھے، کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ شوہر ہے بیوی کا ساتھ دے، اگر وہ کسی کمزوری کا شکار ہو، بیمار ہو جائے، تکلیف میں ہو، اس کی خدمت کرے۔ یہ رشتے ہیں ہی اس لیے کہ ان کو نبھایا جائے، اور یہ بغیر وفا کے کبھی بھی تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ اور بحیثیت قوم ہم پاکستان کو اسی صورت میں مضبوط کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر پاکستان کے لیے وفا ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو وفا کے اعلیٰ جذبات نصیب فرمائے۔